مومن آل فرعون کا تذکرہ، آپ اس کی باتیں سنیے اور کیف کیجئے کہ کیسے شروع کرتا ہے ہلکی سی بات اور پھر فرعون کو سیدھا ہو جاتا ہے۔ فرعون اپنی بات کرتا ہے اور یہ اپنی سابقہ بات ایسے جاری رکھتا ہے جیسے فرعون کی کوئی بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فرعون کے سامنے اسی کی قوم کا بندہ ہے اور کام ایسے کر رہا ہے کہ فرعون کوئی پلان نہ بنا سکے، اپنے پلان کو عملی نہ کر سکے موسیٰ کے خلاف۔ وہ کام جو حضرت ابو طالب نے کیا رسول اللہ کے بارے میں، اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا۔ تاریخی روایات میں دسترخوان لگتا تھا جناب ابو طالب کے گھر، اپنی اولاد بیٹھ جاتی تھی، کہتے تھے کھانا نہیں کھانا جب تک محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں تم نے کھانا نہیں کھانا، یہ ایمان نہیں لائے گا رسول اللہ پر۔ اس کے بعد حفاظت کی۔ یہ کردار مومن آل فرعون کا ہمیں سمجھا سکتا ہے کردار ابو طالب۔ اور بھائی جب حکومت ایسے کے ہاتھوں میں کئی عرصہ دراز تک رہی ہو، بنو عباس اور بنو امیہ کے ہاتھ میں، کہ جو علی جیسے فضائل والی ہستی کو ممبروں سے لعنت کروا سکتے ہیں، وہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے، ایسی کتنی گھڑی ہو گئی، اگر ایک کسی کتاب میں آ گئی ہے جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ابو طالب جہنم میں۔ ابو طالب کا کردار تو دیکھو، شیب ابی طالب میں بوڑھا بھوکا پیاسا نواسے کے ساتھ ایمان نہیں لائے۔ رسول نے کان میں فرمایا چچا ایمان لے آئیے، نہیں لائے۔ یہ احتمال نہیں دیتے کہ یہ حدیث، اس کی زندگی تو دیکھو، اس کی رسول اللہ سے محبت تو دیکھو، آخری وقت وصیت میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے محمد کا خیال رکھنا، محمد کا ایمان نہیں لائے، محمد کا خیال رکھنا، لیکن میں بتوں کو پوجنا ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ سے کہتے بیٹا میں نے بڑا برداشت کیا ہے، میری وصیت ہے جاتے ہوئے جس دین پہ میں ماروں تو بھی واپس آ جا اپنے دین میں۔ کیا آپ احتمال نہیں دیتے کہ یہ حدیث گھڑی گئی، لیکن گھڑی بڑے طریقے سے گئی، گھڑی طریقے سے گئی اور آ گئی ہو آپ کی کتاب میں۔ زندگی تو دیکھیے ابو طالب کی، اور یہ ابھی مومن آل فرعون کا تذکرہ آئے گا، اس کو دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ اور بے شک آیت نمبر 23، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، ہٹ دھرم۔ 25، پس جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا، یعنی موسیٰ اور ہارون نے، تو وہ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ کافروں کی چال تو اکارت ہی جاتی ہے۔ کیا چال کا فائدہ ہوا؟ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ بچ گیا۔ 26، اور فرعون نے کہا، مکر فرعون دیکھیے، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، میں نہیں چھوڑوں گا موسیٰ کو۔ جذبات دکھا رہا ہے، یہ گویا کہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی، کہ جس کے اندر وہ مومن آل فرعون بھی ہے۔ اس نے ظاہر نہیں کیا پہلے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن فرعون کو جواب دیتا ہے اور آخر میں اس کا ایمان باتوں میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا تعریفیں کی اس کی، اور اس کے تبلیغ کے سٹائل کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور وہ اپنے رب کو پکار لے اپنے رب کو، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ مجھے خوف ہے، فرعون مخلص اپنے ان سے کہہ رہا ہے مجھے خوف ہے تمہارا دین بدل دے گا موسیٰ، یہ کوئی اور دین لے کر آیا، تمہارا اتنا اچھا دین جس کا رب میں ہوں، وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ 27، زمین میں موسیٰ فساد برپا کر دے گا، فرعون اصلاح کر رہا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ جڑی ہوئی بات ہے، تکبر کہتا میرا حساب کتاب نہیں ہونا، میں بڑا ہوں۔ اب یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟
یہ آیات بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھنے کے بعد جو فرعون کے بھی تھے نا اطرافی، وہ بھی بیچ بیچ میں سے ڈر گئے تھے کہ بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے، اس نے جو معجزات دکھائے ہیں، جادوگر بھی چلے گئے اور بھی معجزات دکھا رہے ہیں، تو کہیں یہ سچا ہوا تو کہیں ہمارا بیڑا ہی نہ غرق ہو جائے۔ تبھی یہ اس کی جرت ہو رہی ہے، مثلا یہ مومن آل فرعون یہ باتیں کر رہا ہے، اور فرعون کو بھی دلائل دینے پڑ رہے ہیں۔ یہ فرعون آرڈر نہیں کر رہا، دلائل دے رہا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ فرعون جن پروں پہ پرواز کرتا ہے وہ اس کے یہ افراد تھے جن سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی اب تھوڑے تذبذب کا شکار ہو گئے تھے معجزات دیکھ کر، اور فرعون ان کو دلائل دے کے قانع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مومن آل فرعون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیا تم، اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، بولا بن کے ایمان لا چکا ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی جو ان کا تذبذب ہے اس میں اور اضافہ کر رہا ہے تاکہ اور ڈر جائیں، موسیٰ کے بارے میں کوئی بری چال نہ چل پائے فرعون۔ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ اس میں کون سا جرم ہے؟ مثلا جو میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، یعنی یہ معجزات اس نے تمہیں دکھائے، ٹھیک ہے نا، تو دیکھو تو صحیح۔ اگر وہ جھوٹا ہے، اور اللہ نے کیا گفتگو اس کی کوٹ کی، اللہ سے بہترین راوی، ایکیوریٹ راوی کوئی نہیں ہے، کہہ رہا تھا تمہارے رب کی طرف سے آیات لے کے آیا، یعنی رب کو ان کے اندر انجیکٹ کر رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے موسیٰ آیا ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون کو تو آگ لگ رہی ہوگی کہ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ کے والے رب کو کہہ رہا ہے میری قوم کو کہ تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا، اور تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف ہو جائے گا، خود ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، تم کچھ نہ کرو، لگا رہا۔ اور اگر وہ سچا ہے، دو صورتیں ہیں نا، اگر یہ سچا ہوا تو جس کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تمہارے ساتھ ہو جائے گا، کچھ تو وہ تمہیں دکھا بھی چکا ہے۔ اللہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ اگر یہ ہے حد سے بڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کو خود ہی گرفت میں لے لے گا۔ 29 اے میری قوم، آج بادشاہ تمہاری ہے اور ملک میں تم غالب ہو، بس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ اب ڈرا رہا ہوں، فرعون بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی موجودگی پہ تبلیغ کر رہا ہے، تو ہماری مدد کون کرے گا؟ ابھی تک یعنی ایمان ظاہر نہیں کر رہا، آگے اس کی باتوں میں اور جرت آ جائے گی، کھل کے کہے گا۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی یوں کر رہے ہیں اگر یہ ہوا، اگر یہ ہوا، اگر عذاب آ گیا تو کیا کرو گے فلان، اور جس کا اتنا اقتدار ہونا اس کو بہت ڈر لگتا ہے چھیننے سے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں حکمران جب اقتدار چھیننے لگے بڑے بڑے کمپرومائز کر لیتے ہیں، تاکہ NRO کر لیتے ہیں، فلان ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری حکومت باقی بچی رہے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون یہ باتیں سن رہا تھا، فرعون نے کہا میں تو تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، یعنی میں بڑا عالم ہوں، میں ٹھیک رائے دے رہا ہوں۔ یعنی فرعون اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اب دلیل دے کر قائل کرے، میں تو تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا جو ٹھیک ہے۔ بڑا معتبر بن کے اس نے کہا۔ مومن آل فرعون نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی بات کو کہ فرعون کی بات کا جواب دے۔ 30 اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم، فرعون کو بولا ہی نہیں کہ فرعون سے خطاب کرے کہ آپ نے جو بات کی اس کا یہ جواب ہے، اے میری قوم مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آ جائے جیسے پہلے امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اب پردے ہٹا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ قوم فرعون اور اس کے ساتھ قوم عاد اور سمود ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے ڈر ہے تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ یہ واقعات ان کو بھی پتہ تھے کہ پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ کا ذکر تو کسی نہ کسی شکل میں پہنچا ہوتا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ پھر ان کو اکسار ہے کہ سوچو۔ 32 اور اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن کا خوف ہے۔ اب عذاب والا دن، جب تم پر عذاب آئے تو مجھے ڈر ہے اس وقت تم چیخو گے، سنی نہیں جائے گی۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. کھل گیا، بات کھل گئی. جسے اللہ ہدایت کر دے، نہ کہ جو فرعون کہہ رہا ہے میں ہدایت کر رہا ہوں آپ کی، ٹھیک. جسے اللہ ہدایت کر دے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اور اب سنیں، قومیں کیا کرتی ہیں جب نیک لوگ، جب انبیاء، جب اہل بیت آپ دیکھ لیں، جب موجود تھے لوگوں کے درمیان کتنی تکلیف میں زندگیاں گزاری ہیں، اور جب چلے گئے اور ان سے بڑی تو ہستی کوئی نہیں، یہ تو کیا بات ہے، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں. ان کی باتیں اب بھی نہیں مانتے بعض لوگ. زندہ کو تکلیف، مر جائے تو پھر کیا بات. بندہ تو یہی تھا، ہستی تو یہی تھی، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. یہ مزاج قرآن، یہ مومن آل فرعون بتا رہا ہے. چونکہ مصر میں پہلے حضرت یوسف گزر چکے تھے، توجہ کیجیے، اور بے شک اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے. مصریوں تمہارے پاس آئے تھے، مگر تمہیں اس چیز میں شک کی پڑا رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے. یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا. نبی تو یہی تھا بس. کیا بات ہے، بڑے تعریفیں حضرت یوسف کی. جب تک زندہ تھے شک کرتے رہتے، اے ہے بھی یا کوئی نہیں، اے نبی ہے بھی یا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جب چلا گیا کیا بات ہے حضرت یوسف کی. کیوں؟ اب یوسف نے کوئی پکڑ دکڑ جو نہیں کرنی. اب یوسف کے نام پہ جو مرضی خرابیاں کرو، یہ ہوتا ہے مقدس ہستیوں کے نام پر خرابی. اب اللہ کوئی کہنے لگے جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں کرے گا. اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو تجاوز کرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے. یہ مومن بتا رہا ہوں کہ تم تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے، انہی کو تو اللہ گمراہ کرتا ہے. اب یہ نبی آیا، پہلے یوسف آیا تھا، اب یہ آیا، وہ حرکت نہ کرو. 35 اس زندہ اس کو مان لو، نہ کہ مرنے کے بعد افسوس کرو. 35 جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو. اب یہ خطاب کون سے ہے؟ سنا رہا فرعون کو ہے. جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو، یہ بات اللہ کو اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بہت ناپسند ہے. اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پہ اللہ مور لگا دیتا ہے. فرعون کو سنا رہا ہے، ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مور لگا دیتا ہے. 36 اب یہ ساری باتیں ہوئی تو فرعون کو تو آگ لگ گئی ہوگی. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمان کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے. یہ اس نے تنزن کہا علی الظاہر کہ یار یہ تو جو باتیں کر رہا ہے نا، اس کی باتیں تم ایسا کرو حامان، ذرا بتاؤ کوئی بلڈنگ بناؤ اونچی، اور میں اوپر جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ اللہ جو یہ موسیٰ کا اللہ ہے یہ کون ہے. یہ طنز کیا اس نے کہ اب دلیل تو کوئی نہیں بن پڑی تھی. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر وہ اور سوراخوں میں گھستے ہیں. طنز، گالی، بدتمیزی، اگر سزا دے سکتے ہو تو سزا، کوئی تہمت لگا سکتے ہو، کوئی برا نام پکار سکتے ہو تو وہ کر دیتے ہیں. آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بن گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہی رہی. 38 اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا وہ چپ بھی نہیں کر رہا. وہ جو موسیٰ کے خلاف میٹنگ بلائی گئی تھی، اب وہ موسیٰ کے دین کی تبلیغ کی میٹنگ بنا کے رکھ دی اس نے. اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا ہے میری قوم میری اتباع کرو. فرعون نو چھڈو، سیدھی بات یہ ہے میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں. اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے. جس نے بھی برائی کی اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. پوری تبلیغات شروع کر دی اس نے، پورے قواعد و ضوابط آخرت کے بیان کرنے شروع کر دیے. 41 اور اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا، یعنی میری حالت تم سوچو مجھ پہ کیا گزر رہی ہے.
کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. اور جب بھی یہ آیت جیسی نظروں سے گزری مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کو جب وہ باغی گروہ مارے گا عمار انہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوگی. وصدق رسول اللہ، اور سچ کہا اللہ کے رسول نے، اور باقی سب ڈھکوسلے ہیں. عین قرآن ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. قانون سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے قانون ایک ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے رسول ان کو بتا دو کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو اللہ کے قانون میں. میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی عذاب کا ڈر ہے، کسی دوسرے کی مجال ہی نہیں ہے. مومن آل فرعون کہہ رہا ہے اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی میری حالت تو دیکھو، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلا رہے ہو. 42 تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں. ذرا دونوں دعوتیں تو چیک کر لو. حقیقت یہ ہے کہ جس کی چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ کوئی دنیا میں دعوت ہے نہ کوئی آخرت میں، تم فارغ ہو. اور ہماری بازگشت یقیناً اللہ کی طرف ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہیں. 44 تو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اے میری قوم بہت جلد تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. جب غرق ہو رہے ہوں گے نا سمندر میں تو اس کی باتیں بھی ان کو یاد آئی ہوں گی. کہتا تو صحیح تھا، کہتا تو صحیح تھا. اب یہ سارا کفار میں گھرا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے اے میری قوم میری جو باتیں ہیں نا تمہیں بہت جلد یاد آئیں گی اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس کو پتہ چل گیا تھا اب انہوں نے میرے ساتھ ایکشن کرنا ہے. موسیٰ سے تو بعد میں کریں گے، کہیں گے پہلے تھے ان کی طبیعت سیٹ کرو نا، پھر اس کے بعد موسیٰ کی بات کرتے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کرنا ہے جو کر لو، بے شک اللہ اپنے بندوں پر